لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ بنی نوع انسان سے خطاب فرما رہا ہے۔ یہ خطاب صرف مسلمانوں سے نہیں بلکہ سارے انسانوں سے ہے۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچ ہے۔ کسی بھی مذہب کا ماننے والا اگر کوئی انسان ہے تو اس انسان کو یہ بات دل و دماغ میں رکھ لینی چاہیے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے جو فرما دیا وہ حق ہے۔ اب اس کے فرمان کو بھی سمجھیں اور دل و دماغ میں اتارنے کی کوشش کریں۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، تو ہرگز تمہیں دھوکہ نہ دے دنیا کی زندگی۔ توجہ چاہوں گا، ہرگز تمہیں دھوکہ نہ دے دنیا کی زندگی۔ پتہ چلا یہ دنیا کی زندگی دھوکہ دیتی ہے۔ اب کس طریقے سے دھوکہ تو میں آپ کو سمجھاؤں کہ ایک انسان امیٹیشن کوئی چیز پہنے ہوئے ہے۔ مثال کے طور پر بہت ساری عورتیں امیٹیشن جویلری پہنتی ہیں، اور یہ کبھی اس لیے بھی پہنا جاتا ہے کہ سامنے والے کو مرعوب کرتے ہوئے یہ بتانا کہ ہمارے پاس اوریجنل اتنا سونا یا اتنا ڈائمنڈ موجود ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس پہن کر اظہار کرنے والا خود کو بھی دھوکہ دیتا ہے اور سامنے والے کو بھی دھوکہ دیتا ہے۔ تو آرٹیفیشل جو چیز ہوتی ہے، امیٹیشن جو چیز ہوتی ہے، امیٹیشن جویلری جو ہوتی ہے، اس کے استعمال پر انسان خود کو بھی دھوکہ دیتا ہے اور سامنے والے کو بھی دھوکہ دیتا ہے۔ ایسے ہی امریکن ڈائمنڈ کی اگر کوئی چیز کوئی عورت پہنی ہے اور اس کے اظہار کا مقصد یہ ہو کہ لوگ یہ سمجھیں کہ میرے پاس اوریجنل ڈائمنڈ کی ہے، اوریجنل ڈائمنڈ ہے، تو گویا وہ خود کو بھی دھوکہ اور سامنے والے کو بھی دھوکہ۔ بالکل اسی طریقے سے یہ دنیا کی زندگی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی بھی ایک دھوکہ ہے۔ یہاں کی زندگی پرماننٹ زندگی نہیں ہے، مستقل زندگی نہیں ہے۔ یہاں ہم ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ یہاں کی زندگی بھی ایک قسم کا دھوکہ ہے، اور انسان دنیا کی ساری چیزوں کو دیکھ کر، دنیا کے محلات کو دیکھ کر، آسائش کے سامان کو دیکھ کر فریفتہ ہو جاتا ہے اور یہ تصور کرتا ہے کہ یہ چیزیں یا اس سے بہتر چیزیں ہمیں نصیب نہیں ہوں گی، اور انسان اسی دھوکے کی دنیا کے اندر گرفتار ہو کر حب دنیا کے اندر ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ دنیا کی زندگی مستقل زندگی نہیں، اس کو میں سمجھاؤں گا تو بہت اچھی طرح سے بات انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک بچہ، بہت غور سے سنیے گا، یہ بات انشاءاللہ آپ کے دل و دماغ کے اندر بالکل نقش کر جائے گی۔ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے اس کو بہت اچھی طریقے سے بیان فرمایا لقاء الحبیب کتاب کے اندر۔ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، ماں کے پیٹ میں پرورش پانے والا بچہ اسی ماں کے پیٹ کو پوری دنیا تصور کرتا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ دنیا کتنی اچھی ہے، مجھے اس سے باہر نہیں نکلنا، بغیر محنت کے مجھے کھانا بھی مل رہا ہے، پانی بھی مل رہا ہے، آکسیجن بھی مل رہا ہے، اور زندگی بھی مل رہی ہے۔ تو ماں کے شکم میں پرورش پانے والا بچہ اسی دنیا کو، ماں کے پیٹ والی دنیا کو سب سے اہم سمجھ کر
اس کے اندر اتنا مغ ہوتا ہے کہ وہ اس دنیا میں آنے کے لیے جلدی سے تیار نہیں ہوتا. اسی لیے یاد رکھیں کہ بچے کی ولادت جو ہوتی ہے نا، اس ولادت کا وقت آسان نہیں ہوتا. وہ وقت اتنا کٹھن ہوتا ہے کسی بچے کی ولادت کا کہ اس وقت جو ماں کو درد کے جھٹکے محسوس ہوتے ہیں، اس جھٹکے کا صلہ اگر پوری زندگی بچہ اگر کاندھے پر رکھ کر کے ماں کو اگر خانے کعبہ کا طواف بھی کرائے تو اس جھٹکے کا حق بھی وہ ادا نہیں کر سکتا. لیکن بچہ کیا سمجھتا ہے؟ وہی ماں کا پیٹ یہ بہت بڑی دنیا ہے، یہ اس دنیا میں آنا نہیں چاہتا. لیکن جیسے ہی آتا ہے تو روشنی دیکھتا ہے، دنیا دیکھتا ہے تو رونا شروع کر دیتا ہے، میں کہاں آ گیا. لیکن پھر اتنی بڑی دنیا دیکھتا ہے تو اچھا لگتا ہے اس کو کہ میں تو اتنی سی دنیا میں تھا، اس دنیا سے یہ دنیا تو کتنی بڑی ہے. یہاں تو چاند، سورج، آسمان، زمین، انسان، ساری چیزیں موجود ہیں. تو انسان جب اس دنیا کو دیکھتا ہے تو ماں کے پیٹ والی دنیا سے یہ دنیا اسے بڑی لگتی ہے، اور اس دنیا کی محبت میں اتنا ڈوب جاتا ہے. توجہ چاہوں گا، اس دنیا کی محبت میں اتنا ڈوب جاتا ہے کہ جس طریقے سے ماں کے پیٹ سے باہر آنے کو وہ تیار نہیں تھا، ویسے ہی اس دنیا سے بھی قبر میں جانے کے لیے وہ تیار نہیں ہے. کوئی مرنے کے لیے تیار نہیں. موت کوئی پسند نہیں کرتا، اسے دنیا بڑی لذیذ لگتی ہے، بڑی اچھی لگتی ہے. یا اللہ کیسے قبر میں جائیں گے، وہ اندھیری کوٹھڑی، کوئی وہاں ملنے والا نہیں، کوئی بات کرنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، پتہ نہیں کھانے پینے کا اور کیسے وہاں پر گزاریں گے. بس وہ ٹینشن اتنی چھوٹی سی جگہ کے بارے میں. جس طریقے سے ماں کے پیٹ کی دنیا کو بندہ چھوڑنا پسند نہیں کرتا تھا، ایسے ہی اس دنیا کو بھی چھوڑنا وہ پسند نہیں کرتا. لیکن جیسے ہی روح نکلی، اور وہ نکلنی ہے، اور مومن کو قبر میں اتارا گیا، اور جب اس کے لیے جنت سے ہوائیں آنے لگیں تو پھر وہ سوچتا ہے یار اس دنیا سے تو یہ دنیا بہتر ہے، اس دنیا سے یہ دنیا بہتر ہے. اور پھر اسے قبر میں ایسا سلا دیا جاتا ہے کہ حدیث مبارکہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن سے کہا جائے گا اس طرح سو جا جیسے دلہن سویا کرتی ہے، کہ دلہن کو اس کا محبوب جگایا کرتا ہے، ایسے ہی تجھے بھی تیرا محبوب قبر کے اندر جگا لے گا، سونے کا ہوگا. تو اب وہ بندہ قبر کو بہت اچھا، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا. اللہ ہم سب کے لیے جنت کا باغ قبر کو بنا دے. تو اب وہ دنیا اس دنیا سے بہتر ہوئی. اب جب وہ وہاں رہے گا اور قیامت کی سور پھونکی جائے گی اور جب قبر سے اٹھایا جائے گا تو سوچے اب کہاں جا رہا ہوں، اب کہاں جا رہا ہوں. تو قبر سے نکلنے میں اسے ایک کوفت اور پریشانی محسوس ہوگی. یا اللہ محشر کا سما، جیسے آدمی دنیا کے بارے میں سوچتا ہے نا، دنیا میں ہے یہاں کتنا مزہ ہے، لائٹ ہے، اے سی ہے، پنکھے ہیں. یا اللہ قبر میں جائیں گے وہاں تو کوئی کنیکشن نہیں، پنکھا نہیں، ایئر کنڈیشن نہیں، قبر میں کیسے؟ ایسے ہی سوچے گا. یا اللہ میدان محشر تپش اتنی ہوگی، سورج سوا نیزے پر ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی، حساب کتاب ہوگا، کتنا کٹھن وہ وقت ہوگا. تو وہ قبر سے بھی نکلنا نہیں چاہے گا. جیسے ماں کے پیٹ سے نکلنا نہیں چاہتا تھا، دنیا سے نکلنا نہیں چاہتا تھا، ایسے ہی قبر سے نکلنا نہیں چاہے گا. لیکن جب قبر سے سرکار کے غلام نکلیں گے اور ان کے لیے سواریاں موجود ہوں گی اور پھر انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور پھر جنت میں ان سے پوچھا جائے گا کوئی آرزو ہے جانا ہے دوبارہ دنیا میں؟ وہ کہیں گے نہیں مولا، جو مزہ جنت کے اندر ہے وہ مزہ کہیں بھی نہیں. تو یہ 4 ادوار ہو گئے، یہ 4 ادوار. تو یہ جو دنیا ہے یہ دھوکے کی دنیا ہے جہاں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں. اور جب یہ چیز کسی کے سامنے کھل جاتی ہے، صحابہ کے سامنے کھل گئی تھی یہ چیز، تابعین کے سامنے یہ چیز کھل گئی تھی، اولیاء کاملین کے سامنے یہ چیز کھل گئی تھی.
اس لیے وہ دنیا کے عیش کو پرائیورٹی نہیں دیتے تھے، وہ آخرت کے عیش کو پرائیورٹی دیتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہاں کا معاملہ ایک دھوکہ ہے۔ حضرت ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ کا دربار سجا ہوا تھا، توجہ چاہوں گا، دربار سجا ہوا تھا۔ ایک صاحب آئے اور دربار میں حضرت ابراہیم ابن ادم علیہ رحمہ کو دیکھنے لگے غور سے۔ تو حضرت ابراہیم ابن ادم نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا ایک رات میں آپ کے اس سرائے میں قیام کرنا چاہتا ہوں۔ مسافر خانہ اس نے کہہ دیا۔ بادشاہ کے محل کو کیا کہا اس نے؟ کیا کہا؟ بولیے، بادشاہ کے محل کو کیا کہا اس نے؟ اس مسافر خانے میں میں ایک رات رکنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم ابن ادم نے کہا عجیب نادان آدمی ہو، یہ مسافر خانہ نہیں، یہ میرا محل ہے، بادشاہ کا محل ہے۔ کہا اچھا یہ بتائیے کہ آپ سے پہلے اس محل میں کون رہتا تھا؟ کہا میرے ماموں رہتے تھے۔ کہا ان سے پہلے؟ بولے فلاں، ان سے پہلے فلاں۔ تو بولے مسافر خانہ کہتے کسے ہیں؟ ایک آئے اور ایک جائے۔ مسافر خانہ کسے کہتے ہیں؟ جہاں آدمی پرماننٹ نہ رہے، آتا جائے جاتا جائے، یہی تو مسافر خانہ۔ آنکھیں کھل گئی اس وقت۔ آج ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں، آج ہم اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں، کل ہماری اولاد ان گھروں میں رہے گی، پھر ان کی اولاد ان گھروں میں، اگر گھر رہے تو وہ اس میں رہیں گے۔ تو یہ دنیا در حقیقت دھوکے کی چیز ہے۔ بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں، یہ دنیا دھوکے کی چیز ہے۔ انسان کو اس دنیا سے محبت نہیں، دنیا پیدا کرنے والے سے محبت کرنی چاہیے۔ غلطی یہ ہو گئی کہ انسان نے دنیا سے محبت کی، دنیا پیدا کرنے والے سے محبت نہ کی، اور صحابہ دنیا سے نہیں دنیا پیدا کرنے والے سے محبت کرتے تھے۔ اس لیے کیفیت کیا تھی؟ وہ سمجھتے تھے یہ مال کیا ہے، یہ دولت کیا ہے، یہ محل کیا ہے، یہ مکانات کیا ہیں، یہ ڈیکوریشن کیا ہے، یہ آسائش کا سامان کیا ہے، یہ سب ایک دھوکہ ہے۔ آج ہمارے یہاں عزت دار اسے تصور کیا جاتا ہے جس کے پاس مال کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے اس کے پاس ساز و سامان بھی زیادہ ہو، تعیشات کے سامان سے لے کر کے ہر اعتبار سے دنیا کی چیزیں اس کے پاس زیادہ ہو، انسان اسے خوش نصیب بھی سمجھتا ہے اور عزت والا بھی سمجھتا ہے۔ لیکن سنو، اللہ والے کسے عزت والا سمجھتے تھے؟ اللہ والے یہ دیکھتے تھے اس کے پاس بھلے فاقہ ہے، لیکن اگر اس کا قدم شریعت سے نہیں ہٹا تو یہ عزت والا ہے، عزت والا ہے۔ اب یہاں بہت اہم بات عرض کرنے جا رہا ہوں۔ انسان سے نہیں ٹکرا رہا، انسان کی خواہشیں خواہشوں سے ٹکرا رہی ہیں۔ انسان کی خواہشیں خواہشوں سے ٹکرا رہی ہیں۔ اب کس اعتبار سے؟ تو ہماری کمیونٹی کی بات کروں، میمن کمیونٹی کی خاص طور پر، دوسری کمیونٹی بھی مسلمانوں کی اس میں بھی ہوتا ہوگا، لیکن ہمارے یہاں کچھ شاید تھوڑا زیادہ ہی ہے، ایسا مجھے محسوس ہوتا ہے۔ شادی میں اس نے اگر 5 ڈشیں رکھی، 7 ڈشیں رکھی، تو آدمی سوچتا ہے میری بیوی کی خواہش ہے اپنے یہاں 15 ڈشیں ہونی چاہیے۔ خواہش کا ٹکراؤ ہو گیا۔ انسان سے نہیں ٹکرا، خواہش سے ٹکرا رہی۔ آخر اتنی ڈشیں رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ ارے لوگ کیا کہیں گے، یار کیا کھانا تھا، کیا اب ڈیکوریشن دیکھو، یہ دیکھو، وہ دیکھو، تو خواہشیں خواہشوں سے ٹکرا رہی ہیں۔ اور اس میں پھر انسان اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ کبھی بیوی کی خواہش پوری کرنے، کبھی بیٹے کی خواہش پوری کرنے، کبھی بیٹی کی خواہش پوری کرنے، انسان اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ ان کی خواہشوں کی تکمیل کے اندر وہ اپنی آخرت کو خراب کر بیٹھتا ہے۔ زندگی رہی تو کبھی میں آپ کے سامنے بتاؤں گا کہ قرآن نے بیوی بچوں کو بھی دشمن کہا ہے۔ جہاں بیوی بچے اللہ کی نعمت ہیں،
وہیں پر بیوی بچے اللہ عز و جل کے حکم کے مطابق تمہارے دشمن بھی ہیں، اور یہاں تک بھی فرمایا گیا کہ ان سے دشمنی کرو۔ اب کب دشمن ہیں، کب زحمت ہے اور کب رحمت، یہ پھر بعد میں عرض کروں گا۔ آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے، کبھی انسان بیوی کی خواہش پوری کرنے میں، کبھی بچوں کی خواہش پوری کرنے میں انسان وہ کام کر بیٹھتا ہے جو اس کی خود کی آخرت کو تباہ و برباد کر دے۔ لیکن اللہ والوں کا حال کیا ہوتا اور اللہ والیوں کا حال کیا ہوتا؟ تو وہاں پر سچویشن یہ ہوتی کہ کوئی خواہش نہیں ہوتی، یہی ہوتا جو مولا کو پسند ہے وہی ہمیں پسند ہے، جو مولا کو ناپسند ہے وہ ہم کو ناپسند۔ اللہ اکبر! ہمیں یہ فرمایا گیا ہے قرآن مقدس کی روشنی میں کہ تم 1 منٹ کے بعد کا بھی اگر کوئی کام کرنا چاہو تو یہ نہ کہنا کہ میں یہ کر لوں گا، یہ کہنا انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو۔ پتا چلا 1 لمحے کے بعد کا کام بھی اپنی مرضی سے نہیں، اگر اللہ نے چاہا تو ہم وہ کام انجام دے سکتے۔ یہ ہمیں تعلیم، ہماری کلچر کا ایک حصہ ہے انشاءاللہ کہنا۔ بیٹھ جاؤ بیٹا۔ انشاءاللہ کہنا یہ ہمارے کلچر کا، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کا ایک حصہ ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے کہ جب یہ ہرس بڑھتی ہے، جب خواہشیں بڑھتی ہیں، جب آرزویں بڑھتی ہیں، اور آرزوؤں کا اینڈ نہیں ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، آرزوؤں کا اور خواہشوں کا اینڈ نہیں ہے۔ 10,000 کماتے تھے، سوچتے ہیں 20,000 کمائیں، 20 کماتے تھے 40 کمائیں، 40 کمائیں تو 80 کما لیں، 80 تو پھر اور زیادہ کما لیں۔ کرائے کے مکان میں تھے تو اپنا مکان ہو جائے، اپنا مکان ہو گیا تو بڑا فلیٹ ہو جائے، بڑا فلیٹ ہو گیا تو جو ہے وہ اس سے بڑا ہو جائے، بنگلو ہو جائے۔ بس یہ خواہشیں کبھی پوری نہیں ہوتی، اور ٹھیک فرمایا ہے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ انسان کی خواہش یعنی 2 قسم کے حریصوں کا پیٹ، 2 قسم کے حریصوں کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ ایک مال کا لالچی، اگر کسی کے دل میں مال کی لالچ پیدا ہو گئی، سرکار فرماتے ہیں یہ مال کی لالچ اس کی قبر کی مٹی ہی اس کو بھر سکتی ہے، اس لیے کہ مرتے مرتے بھی وہ چاہے گا کہ کچھ اور میرے پاس تھوڑا سا ہو جاتا۔ اور ایسے ہی علم کا حریص کہ چاہے جتنا بھی علم حاصل کر لے لیکن وہ مرتے مرتے بھی سوچے گا کہ میں اور علم حاصل کر لوں، اللہ کرے کہ ان علم کی تڑپ رکھنے والوں میں ہمارا شمار ہو جائے۔ لیکن مال کا لالچی بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس کے پاس چاہے جتنا آ جائے اس کی ہرس کبھی ختم نہیں ہوتی، بلکہ کہتا ہے حل من مزید، اور تھوڑا سا اور زیادہ ہو جائے اور زیادہ ہو جائے۔ تو قرآن کہتا ہے یہ دنیا دھوکے کی زندگی ہے، تمہیں دھوکہ نہ دے، یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے۔ تم 1000 کما لو، پرماننٹ نہیں رہ سکتے۔ سمجھنے کی جو بات ہے اس کو سمجھو۔ تم اربوں روپے کما لو لیکن یہاں پرماننٹ نہیں رہ سکتے۔ تم محل بنا لو، پرماننٹ نہیں رہو گے۔ تم کروڑوں کا ڈیکوریشن کر لو، پرماننٹ نہیں رہو گے۔ تو مولا کوئی ایسی جگہ بتا دے جو ہمارے لیے ہو بھی، اور تو اسے اس کا ہمیں وارث بھی بنا دے، اور مولا اس میں ہم پرماننٹ رہیں۔ کوئی ایسا بھی گھر ہو تو بتا۔ تو میرا رب فرماتا ہے الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے وہ جن کے لیے جنت کو پروردگار نے جن کو جنت کا وارث بنا دیا، اور جو جنت کے وارث ہو گئے، جنت کے اندر داخل کر دیے گئے، وہاں ان کو کوئی نکالنے والا نہیں، وہ وہاں پر ہمیشہ رہیں گے۔ پتا چلا کہ انسان قناعت اس وقت کرتا ہے جب اس کی طبیعت آخرت پر ہوتی ہے، اور لالچ اس وقت کرتا ہے جب اس کی طبیعت جو ہے آخرت کی طرف نہیں ہوتی، اسی دنیا کے گھر کی طرف۔ آپ دیکھیں نا بہت سارے لوگ اپنے گھروں کو سنوارتے ہیں قرض لے کر، مزدوروں کو پیسہ تک نہیں دیتے مزدوروں کو پیسہ، شادیوں میں لاکھوں کا خرچ کرتے ہیں، بینک کی پیمنٹ ان کے اوپر چڑھی ہوئی ہے، قرض نہیں چکاتے ہیں۔ یہ سب دنیا ہے، دھوکے کی چیز، یہ دھوکہ ہے دنیا۔ ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔